السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ ہفتے کا دن ہے جی، سیچرڈے از فرینڈز ڈے، سیچرڈے از فرینڈز ڈے۔ آؤ کٹھا کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گھومتی چائے لہراتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کرتے ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ پہلے تو چینل سبسکرائب کریں لازمی۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جھوٹ کا مقابلہ اگر کرنا ہے نا، تو جتنے مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں اور چاہنے والے ہیں اور ویلاگ کرنے والے ہیں، سب کا جو ہے نا وہ چینل سبسکرائب کریں، سب لوگوں کا جو پازیٹیو سوچ کے ساتھ جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نون لیگ کا اگرچہ کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے جیسے عمران خان نے بنایا ہوا ہے اور وہ پیڈ لوگ ہیں، تو لیکن آپ عوام جو ہے ان چینلوں کا جو ہے نا وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک پہ ڈالیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ جو اس جھوٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قانونی ٹی وی کو بھی آپ سبسکرائب کریں۔ آپ کی بہت مہربانی ہے، بہت شکریہ ہے، آپ نے کر لیا ہے۔ 1,80,000 ہمارے جناب سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں۔ 2 لاکھ کا ہم نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے اسی سال میں، تو وہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو اب آئیں جی عمران خان کی میٹھی میٹھی بات میٹھی بات تو یہ ہے کہ جناب عاصم منیر کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ تم نیوٹرل رہو۔ ہاں ہاں ہاں، ہنسو بھائی ہنسو۔ پہلے عمران خان کہتا تھا کہ جب فوج نے کہا نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اس نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تم ادھر ہو یا ادھر ہو فیصلہ کرو۔ اب خود عاصم منیر کو کہتا ہے کہ تم نیوٹرل ہو جاؤ، یعنی کہ جانور ہو جاؤ، اور اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہے۔ اور سر جی سمجھے کرو نا، پیر پھاڑ لینے عمران خان نے، یقین کرو پوری طریقے سے جھک گیا ہے، بالکل لیٹ گیا ہے، بلکہ جھک نہیں گیا، لیٹ گیا ہے۔ تو یہ عمران خان کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور ادھر سے پیغام کے جواب میں آیا ہے کہ ہم عمران خان کو اپنی تحویل میں فوج لینا چاہتی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور 9 مئی کے حوالے سے ہی جو ہے اگلے ہفتے تاریخ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے نہ کیا جائے۔ کیوں بھائی عمران، تم تو کہتے تھے کہ فوج ہماری ہے اور ہمیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمارے فون ٹیپ کرے، جو مرضی کرے، آپ یہ کہتے تھے نا۔ تو آ نا ہوں چنا کتنا گزاری ہے رات وے، وہ 12 نمبر کا چھتر ہوتا ہے کہ کتنے کا نہ ہوتا ہے، تو وہ تھانے میں کہتے ہیں جی چنا کتنا گزاری ہے رات وے۔ تو آپ جناب منتیں ترلے پاؤں پکڑ رہا ہے ڈیل کے لیے، لیکن کوئی اس کو نا قبول نہیں ہے۔ آپ یقین کرو ایسا بدبخت انسان ہے یہ عمران، جس کو اپنی اولاد ملنے کے لیے نہیں آئی یار۔ اوئے ہوئے، نہ اس کو بیٹے ملنے آئے ہیں، نہ بیٹی ملنی آئی ہے۔ بیٹی کے پاس تو چلیں جواز ہے نا کہ ابو جی آپ تو مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتے۔ ویسے بڑا بدبخت انسان ہے، یقین کرو دنیا میں بھی اب اس کو سزا مل رہی ہے۔ اس نے عروج دیکھا ہے نا، جب تک اس نے عروج دیکھا ہے، اب دیکھیں ساری دنیا باہر ہے سوائے عزیز اللہ نیازی کے، سارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نیازی صاحب ہے نا، یہ جیل میں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیل سے باہر آئے گا۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ شاید 80 سال کے بعد وہ باہر آئے، جدوں وہ منہ چ دند نہیں رہن گے، اور وہ بالکل ریٹائر ہو جائے گا اور لکھ کے دے دے گا کہ میں اب جناب وہ کرنے لگا ہوں۔ ویسے ایک وہ عالم دین ہے، وہ جیلمی کے کون سا، اس نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران زندہ جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ جوگی جیلمی کے جیلمی کوئی عالم ہے مرزا، اس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران جیل سے باہر آئے گا، اور اگر باہر آئے گا تو یہ کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے گا۔ نہیں، وزیر اعظم بننا اب اس کی قسمت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جناب جماعت اسلامی کا دھرنا ہے
انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم تقریباً 1 مہینے تک دھرنا دیں گے، اور ان کا مقصد اگرچہ نیک ہے کہ جناب بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے، آئی پی پیز کو ختم کیا جائے، لیکن طریقہ واردات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں تھوڑا سیاسی رنگ جھلتا ہے۔ لیکن ہم اس حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بجلی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے وہ باہر نکلے ہیں تو چلیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ اس میں کاش اپنی یہ سیاسی جو ہے نا دکانداری نہ چمکائیں، خالصتاً عوام کے لیے آئیں۔ لیکن ایک بات ان کی اچھی مجھے لگی ہے، حافظ نعیم الرحمن نے جو آج آخری ایک تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ الیکشن دوبارہ ہوں۔ الیکشن دوبارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، کوئی دوبارہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دوبارہ کوئی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور جو الیکشن ہو چکے ہیں اسی کی درستگی کی جائے، اور مہنگائی کم کی جائے، آئی پی پی کے معاہدے جو ہیں اس کو جناب ریویو کیا جائے، ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ تو ہے سر جی، مہنگائی کے ہاتھوں تو لوگ مر رہے ہیں، واقعی امیر ہو یا غریب۔ امیر سر جی جس کا پہلے فیکٹری کا 2 لاکھ بل آتا تھا نا، اب وہ 1 کروڑ پہ چلا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ امیر کوئی خوش بیٹھا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس مہنگائی کی چکی میں سب پس رہے ہیں، ہاں جی سب پس رہے ہیں، سب، ٹھیک ہے۔ تو آپ انجوائے کریں، ہفتے کا دن ہے، اور موسم کو بھی انجوائے کریں، اور ہماری باتوں کو بھی انجوائے کریں، اور ہم نے رات کو کیا کھایا پیا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آج آپ کو آسمان سے دکھاتا ہوں کہ نیچے مانچسٹر شہر کیسا آپ کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ ہم ادھر آئے ہیں، یہ دیکھیں نیچے بھی دیکھیں، امیزنگ دیکھیں سن سیٹ ہو رہا ہے، یہ اس وقت تقریباً 8:30 بجے۔ یہ جو یہ برازیلین ریسٹورنٹ ہے، برازیلین چکن ہے، یہ دیکھیں، یہ بہت مزے کی ڈش ہے، یہ بہت مزے کی ڈش ہے۔ یہ پرامز ہے، پرامز، یہ آج کھانا بہت مزے کا ہے، بہت مزے کا ہے، اور میں اپنے بیٹے سکندر کے ساتھ ہوں۔